خصوصیت کے ساتھ مقرر خصوصی حضرت مولانا ذاکر صاحب قبلہ اشرفی، حضرت علامہ مولانا محمد ابوالکلام صاحب قبلہ نوری، حضرت علامہ حافظ عبید الرحمن صاحب قبلہ اشرفی، نقیبین اجلاس حافظ نوشاد اللہ صاحب و دیگر ارباب منبر و محراب، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمدللہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی من بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الأمی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمدللہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف با صفات کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم گشا، معین الدین حسن عالم پناہ رسوئے ماں غریبایت نگاہ، پیرے پیران میرے میران شاہ جیلان وہ سے پاک، ایک نظرداری برحال ماں پریشان وہ سے پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ میں شروع کروں، اس سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق بارگاہ رسالت مآب میں جی لگا کر بآواز بلند درود پاک کا تحفہ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم سرکار خواجہ عبداللطیف کے سائے میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مصطفیٰ مدینے سے خود سماعت فرماتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا انک علی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک قریب مجیب الدعوات وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ عرصہ دراز سے آپ حضرات اس محفل شب برات کو منعقد کرتے ہیں۔ اللہ کریم آج تک کی تمام کاوشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا اور نہ ہی مجھے آنا تھا، مگر ہمارے کچھ محبین کی بہت زیادہ فرمائش اور اصرار کی وجہ سے میں بس میزبانی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے کے لیے منبر نور پر حاضر آ گیا۔ میرے بعد انشاءاللہ مولانا ذاکر صاحب قبلہ سے ایک بہترین خطاب آپ سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جماعت اہل سنت کی ایک مقتدر شخصیت حضرت علامہ مفتی خالد ایوب صاحب قبلہ مصباحی سے انشاءاللہ ایک بہترین خطاب سنیں گے۔ بڑی تیزی سے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، درود شریف ایک بار اور سنا دیں، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ سرمدن دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں، آج کی جو مقدس رات ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس کو اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے بڑی فضیلتوں کا تاج عطا فرمایا ہے۔ اس مقدس رات میں اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو رات ہے، اس رات میں اللہ جل مجدہ الکریم آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ حدیث مکمل یوں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں اپنے گھر میں اپنے حجرے میں آرام کر رہی تھی، میں رات کی تاریکی میں بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے۔ مجھے جب حضور حجرے میں نظر نہیں آئے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائی۔ فرماتی جب میں باہر آئی، آنے کے بعد میں نے جب نظر ڈالی تو میں نے دیکھا مدینے کے مقدس قبرستان جسے بقیع غرقد کہا جاتا ہے، جسے اہل سنت اپنی زبان میں جنت البقیع فرماتے ہیں، اس جنت البقیع سے یعنی مدینے کے قبرستان سے حضور تشریف لے آ رہے تھے۔ سب سے پہلی بات تو اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوئی کہ میرے سرکار بذات خود شب برات کی اس مقدس رات میں قبرستان جایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے عقیدے کا جنازہ نکل گیا جن لوگوں نے کہا کہ قبرستان میں جانا جائز نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ صراحت کے ساتھ موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے حضور کو مدینے کے قبرستان سے آتے دیکھا اور مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا عائشہ
کیا تو اس بات سے ڈرتی تھی کہ اللہ رسول تیرے ساتھ خیانت کریں گے؟ توجہ طلب جملہ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ عقیدے کی بھی وضاحت ہوتی چلے. کیا کہا عائشہ تو اس بات سے خوف زدہ ہے؟ کیا تجھے اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ خیانت کریں گے؟ دراصل مسئلہ کیا تھا؟ میری طرف دیکھیں توجہ کے ساتھ، مجھے سن لیں. اس وقت سب سے امپورٹنٹ میں ہوں کیونکہ سب سے امپورٹنٹ ذات کی بات کر رہا ہوں، ہے نا. شاعر کہتا ہے شراب عشق سے، حیدر صاحب شعر سنیے، شراب عشق سے الحمدللہ دلوں کے جام روشن کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کا نام لے کر ہم اپنا نام روشن کر رہے ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کا نام اتنا بابرکت ہے کہ اس نام کے وظیفے کرنے والے ترقیوں کی سرحدوں کو پار کر دیتے ہیں بڑی تیزی سے. مگر اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ لوگ منتری جی کی پیدائش اور جنم دن کی ہورڈنگ تو لگا لیتے ہیں مگر مصطفیٰ کی ولادت پر مسئلے تلاش کرتے پھرتے. جن کو حضور کی ولادت منانے کے لیے دلیل چاہیے وہ جناب 3 مئی کے ہونے والے جنم دن کی ہورڈنگ لگا کے بیٹھے. میں نام نہیں لینا چاہوں گا اپنی محفل میں، بڑی تیزی سے آگے چلے. میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ کیا تیرے دل میں یہ خیال گزرا کہ اللہ اور اس کے رسول تجھ سے خیانت کریں گے؟ تو خیال کیا تھا؟ عائشہ کا خیال کیا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کو معلوم ہے. حضرت عائشہ نے بھی خیال نہیں بتایا بلکہ حضرت عائشہ کو تلاش کرتے ہوئے دیکھ کے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ کیا تو اس بات پر ڈر رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ خیانت کریں گے؟ اچھا تلاش تو حضرت عائشہ حضور کو کر رہی تھی نا، تو حضور نے یہ کیوں کہا اللہ خیانت کرے گا؟ اپنے نام کے ساتھ رب کعبہ کی اسم جلالت کا استعمال کیوں فرمایا؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ محمد کا کرنا دراصل رب کعبہ ہی کا کرنا ہے. تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے آمینہ کا بیٹا جب بولتا ہے تو صرف اس کی زبان نہیں بلکہ اس کی زبان پر رب کعبہ بولا کرتا ہے. یہ میں اپنے ننیال کا افسانہ نہیں سنا رہا. 27ویں پارے کی سورہ والنجم کی تلاوت فرمائے. قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ مصطفیٰ ہے، یہ جب بولتے ہیں تو وحی الہی ہوا کرتی ہے. برادران ملت اسلامیہ توجہ طلب مسئلہ. مصطفیٰ فرمائے اللہ اور اس کے رسول کیا خیانت کریں گے؟ اس بات پر تجھے خوف ہے. خیال کیا تھا عائشہ کا؟ حدیث کے الفاظ اب بتا رہے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کا خیال کیا تھا. سیدہ کے دل میں خیال آیا تھا بتقاضۂ انسانی کہ مصطفیٰ میرے گھر میں میرے حجرے میں نہیں، کہیں کسی اور ازواج مطہرات میں سے کسی اور پاک بیوی کے پاس تو تشریف نہیں لے گئے. یہ عائشہ کا خیال تھا مگر اس خیال کا اظہار خیال انہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے. غیب داں نبی نے بغیر خیال کا اظہار کیے ہوئے جان لیا کہ عائشہ کا خیال کیا ہے. اور پھر فرمایا عائشہ کیا تو اس بات پر خوف کرتی؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول تجھ سے کبھی خیانت نہیں کریں گے. لیکن عائشہ سن، یہ جو رات ہے نا یہ بڑی مقدس رات ہے، یہ بڑی مقدس رات ہے. یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ بھی اپنے بندوں کی مغفرت عطا فرمائے. بنی کلب کی بکریوں کا ہی نام کیوں لیا؟ محدثین فرماتے اس لیے کہ اس وقت جتنے قبیلے تھے عرب والوں کے پاس جن کے پاس بکریاں تھیں ان بکری والوں میں سب سے زیادہ اگر بکریاں کسی کے پاس تھیں تو وہ بنی کلب کی بکریاں تھیں، ان اس قبیلے کے پاس تھیں. اچھا توجہ فرمائیں، میں اگر یہ کہوں کسی چیز کا بدلہ دیا جائے، مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ جتنا تمہارے پاس پیسہ ہے اتنے کا میرے پاس موبائل ہے. مثال کے طور پر جتنا تمہاری جیب میں پیسہ ہے اتنے کا میرے پاس موبائل ہے. تو انسان اسی وقت کہہ سکتا ہے جب سامنے والے کے جیب میں پیسہ کتنا ہے وہ بھی جانتا ہو اور میرا موبائل کتنے کا ہے یہ بھی جانتا ہے نا بھائی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ میں اگر یہ جملہ کہوں کہ جتنا تمہارے پاس تمہاری جیب میں مال ہے اتنے کا میرا فلاں سامان ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان کو معلوم نہیں، اندازہ نہیں کہ فلاں بندے کی جیب میں کتنا ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کیا ساتھ کتنے کا تو میرا موبائل ہے؟ پتا کیا چلا؟ مصطفیٰ کیا ارشاد فرما رہے؟ سرکار فرما رہے لوگوں سن لو، بنی کلب کی بکریوں کے جتنی
مغفرت رب فرماتا ہے. یعنی مصطفیٰ کو اتنا بھی پتا ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بال کتنے ہیں اور رب کعبہ اس بال کے عوض میں مغفرت کتنی ہے. مولا حضرت بولے اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو مصطفیٰ کو بتا بخشش کتنی ہونی. بہرحال فرماتے عائشہ بنی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر بخشش دی جائے گی. اب مجھے توجہ کے ساتھ ایک بات بتا دیں، رب کے رسول فرمائے کہ بخشش اس رات میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی، مگر چلے جائے یہاں سے لے کر میڑتی گیٹ تک بخشش کروا رہے ہیں سب کھڑے، یہ سب بخشش کروا رہے ہیں نا. چلے جائیں آپ ہاتھی رام کیوٹے سے نئی سڑک ہوتے ہوئے چیر گھر تک، یہ سب بخشش کروا رہے ہیں. مصطفیٰ فرمائے کہ بخشش کروانی ہے تو مانگنے کی رات میں سجدہ کرو. میری قوم کا نوجوان کبھی چائے کی ہوٹل پر کبھی مرغی کے ہوٹل پر بیٹھ کر بخشش کروا رہا، اور اس کے بعد کہتے مول صاحب تعویذ بنا دو. بے روزگاری نے گھیر رکھا ہے. جب رزق بڑھ رہا تھا تب تو رزق تلاش کر رہا تھا، جب مالک دینے پر آیا تب تو پرشاسن کو پریشان کر رہا. بیچارے ہاتھ جوڑ کے مولویوں سے کہہ رہے ذرا تھا ان نکموں کو سمجھا لو، کم سے کم ہمیں پریشان نہ کرا کرے. خدا کے واسطے اگر تمہیں عبادت کے شوق نہیں تو گھر میں سو جا یار. خدا کے واسطے دوسروں کو تو پریشان نہ کرو. کتنی حیا اور شرم کی بات ہے. نبی کائنات فرمائے کہ رب کی چوکھٹ پر آ کر مغفرت مانگو. رب کعبہ کی رحمت کہتی ہے الا من مسترزق فارزقہ الا من مستغفر فاغفر لہ. ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخشش کا پروانہ دے دوں، ہے کوئی یہ مانگنے والا وہ مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. رب کی رحمت کہتی ہے آؤ لے جاؤ. ہم تو کہتے نہیں چاہیے صاحب، ہم تو ہوٹل پر بیٹھ کر کباب کھائیں گے. بیڑا غرق نہیں ہوگا امت کا تو کدھر جاؤ گے. زندگیاں پامال نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا، وقار نہیں لٹے گا تو کیا ہوگا، ہندوستان کی فضا تبدیل نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا، مانوتا دم نہیں توڑے گی تو اور کیا ہوگا، انسانیت کا جنازہ نہیں نکلے گا تو اور کیا ہوگا. جو قوم پیارے مصطفیٰ کی نہ مان سکے اس قوم کی پرائم منسٹر مانے گا. آپ 3 طلاق پر چلاتے رہ گئے، 0 سناٹا آپ کے مقدر میں دے دیا. عمل کریں نہ کریں وہ ہماری بات ہے، لیکن صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آخر کب تک یہ عیاشیاں چلتی رہیں گی، آخر کب تک لوگوں کے حقوق طلب کیے جاتے رہیں گے. واٹس ایپ چل پڑا، فیس بک اور کیا نام واٹس ایپ سوشل میڈیا. معافی نامہ، ماں ناراض بیٹھی ہے، سال بھر ہو گئے ماں نے بات ہی نہیں کی ہے. آپ سے بدر الرحمان صاحب مجھے معاف کر دو مجھے جنت مل جائے گی. یہ کیا چلا رکھا ہے. جن سے معافی مانگنی ہے ان سے معافی مانگنے کا وقت نہیں آپ کے پاس. جن سے کوئی کشیدگی قبیلہ خاطری ہے ہی نہیں ان سے ہاتھا جوڑی کر رہے. جن کے پیسے کھا کے بیٹھے ان کا فون نہیں اٹھاتا، اور جو کہتا ہے مجھے میسج مت کر اس میں لمبی لائن لگا دی معافی نامہ معافی نامہ. کیا معافی نامہ، مذاق بنا لیا تم نے معافی کو بھی. خدا کے واسطے اس شریعت کا مذاق مت بناؤ. اس مقدس رات کو سرکار دو عالم کے صدقے اس لیے عطا کیا گیا ہے تاکہ بندہ اپنے رب کی چوکھٹ پر سجدہ کرے. میرا رب کریم ہے، میرا رحمان کریم ہے. روایت میں آتا مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے لکھا ایک بندہ میدان محشر میں لایا جائے گا، اور جب میدان محشر میں لایا جائے گا تو اس کے اعمال کو دیکھ کر اس کی جزا اس کی سزا جہنم مقرر کر دی جائے گی. اس کو لے جاؤ فرشتوں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو. لیکن جیسے ہی اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا اسے لوگ جہنم نرک کی طرف لے جائیں گے نا، اس وقت اس کی آنکھ کی جو پلک ہے اس پلک کا ایک بال اپنے اللہ سے عرض کرے گا اے اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے جب دنیا سو رہی تھی تو ایک رات یہ تیرے خوف سے رو رہا تھا. میں ایک بال ہوں مگر تیرے ڈر سے اس نے مجھے تر کیا ہے، تیرے ڈر کی وجہ سے مجھے اس نے بھگویا ہے. وہ ایک بال رب کے حضور جب سفارش کرے گا میرا رحمان رب ارشاد فرمائے گا فرشتو اس بال کی سفارش کی وجہ سے اسے جہنم میں نہ لے جاؤ بلکہ اسے جنت کا پروانہ عطا کرو. مگر دوستو ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا اللہ کو سجدہ کرنے کا. ہمارے پاس تو مونگ پھلیاں بمبے پہ کھڑے ہو کھانے پڑی گرم اور گرم ملتی ہیں. میں ان کی دکانداری پر حرف نہیں لاتا،
مگر خدا کے واسطے حضور کے اس فرمان کو بھی پڑھو. حضور نے فرمایا دنیا میں سب سے بری جگہ بازار ہے, سب سے بری جگہ بازار ہے. آپ نماز میں چلے جائیں, محب الکلام صاحب سے پوچھیں فجر میں کتنے آتے ہیں, حافظ عبید الرحمان صاحب سے پوچھیں کتنے آتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آفر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں صاحب ہمیں لینا ہی نہیں ہے. مودی جی نے تاریخ دی نوٹ بندی کی, بھلا بھلا تاریخ بند ہو جائے کہ 1000 کا نوٹ کام کرنا. خود میرے ساتھ ہوا, مولانا شاہد اللہ صاحب میرے پرس میں 1000 کے 2 نوٹ پڑے رہ گئے. مجھے خیال لان ایک تاریخ نکل گئی, بٹوا کھولا تو 1000 کے نوٹ. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کوئی غلط نذرانہ آ گیا تھا, اس کا کوئی کام نہیں ہے, اب ختم ہو گیا, اس کا کوئی معاملہ کوئی فائدہ نہیں ہے. افسوس ہوتا ان لوگوں کو جنہوں نے, ان سے پوچھو جنہوں نے پیٹیاں بھر بھر کے پیسے سمندر میں پھینکے, ان سے پوچھو جنہوں نے پیٹیاں بھر بھر کے بریف کیس پیک کر کر کے اپنی جان جوخم میں ڈال کے پیسے بدلوائے. ہم غریبوں کی بات تو الگ ہے جناب والا. صرف کہنا اتنا چاہتا ہوں, ٹائم نکل جاتا ہے, نوٹ کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو افسوس ہوتا ہے. رات چلی جائے گی, مغفرت نہیں ملے گی, آپ کو پتہ نہیں افسوس کیوں نہیں ہوتا. رب کے رسول فرماتے آؤ یہ تو مانگنے کی رات, یا سر جھکاؤ, عطا فرمانے والا اتنا عطا کرتا ہے, اس کی شان رحمانی رحمت خدا بہانہ بھی جو ہے, بہانہ بھی جو ہے. ایک اللہ کے نبی کا دور ہے, اللہ نے فرمایا جا کر کہو فلاں ابن فلاں سے کہ تیرے مقدر میں 80 سال کی زندگی ہے, 80 سال کی زندگی میں 40 سال مالداری کے ہیں, 40 غریبی کے ہیں. اب تو کہے تو پہلے مالداری والے دے دی جائیں, بعد میں غریبی والے, اور تو کہے تو پہلے غریبی کے 40 سال دے دیے جائے پھر مالداری کے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. اللہ کے نبی اس کے گھر پہنچے, کہنے لگے, اس وقت کے نبی نے جا کر کہا کہ اللہ نے فرمایا 80 سال کی عمر تیرے مقدر میں ہے, 40 سال تجھے امیر رہنا ہے, 40 سال غریب رہنا ہے. بتا پہلے امیری لے گا کہ غریبی رہے گی؟ تقدیر لکھی جا چکی ہے, یہ تبدیل نہیں ہوگی کہ 80 سال کی عمر بڑھا دی جائے, یہ بھی تبدیل نہیں ہوگا کہ 80 کے 80 سال تجھے رزق دے دیا جائے, 40 امیری کے 40 غریبی کے. مولا علی نے اسی لیے فرمایا لوگوں, ہر انسان کی زندگی میں 2 مرحلے آتے ہیں, جب غریبی اور جب پریشانی ستائے تو رب کعبہ کی بارگاہ میں صبر کے ساتھ سجدہ کر لینا, اور جب رب خوشی عطا فرمائے تو رب کی بارگاہ میں شکر کے ساتھ سجدہ کر لینا. بہرحال زندگی میں 2 مرحلے تو آتے ہی آتے ہیں. کوئی کبھی تانگا چلاتا تھا اجمیر میں, 4 کروڑوں کا سامراجیہ کا مالک ہو جاتا ہے. کوئی چائے بیچتا تھا, لال قلعہ بیچنے لگ جاتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں 2 مرحلے آتے ہیں. یہ تو قانون, یہ قدرت کا قانون ہے. اب انسان جیسے چاہے ویسے گزار لے. نبی نے کہا بتا پہلے امیری چاہیے کہ پہلے غریبی چاہیے؟ اس نے اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا, بیوی کوئی نیک تھی, اس نے کہا پہلے امیری لے لو, غریبی جو ہوگی دیکھی جائے گی. امیری لے لو, امیری لے لی صاحب. اب جب امیری لے لی, اپنے گھر پہنچا, اللہ رب العزت نے رزق عطا فرمایا, اتنی امیری آ گئی, اللہ اکبر, گھر مال سے بھر گیا. خاتون نے, بیوی نے دیگچی چڑھائی, رکھا پتیلا کھانا پکانے کے لیے. آواز آئی شوہر کی, اے میری شریک حیات سن, آج چھوٹی سی پتیلی نہیں پکے گی بلکہ آج بڑا سا دیگ پکے گا. اس لیے کہ اب تو یہ کوئی نیتا صاحب کا وعدہ تو ہے نہیں روٹی کپڑے مکان کا, یہ تو رحمان نے فرمایا 40 سال تک تو روزی جانی کہیں نہیں. اس لیے 40 سال جب تک رب دیتا ہے خود بھی کھاؤ, غریبوں کو بھی کھلاؤ, تاکہ نبی کی امت دعائیں دیتی رہے. آج پتیلی نہیں, آج دیگ چڑھایا جائے گا. دیگ چڑھایا گیا, لنگر عام کیا گیا. جب لنگر عام کیا گیا, غریبوں نے کھانا کھایا, اپنے مولا کو یاد کیا, رب کعبہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا مولا اس نے تیرے بندے کو کھلایا ہے, تو اس کے رزق میں کثرت عطا فرما. رب نے وہی بھیجی, نبی جا کر مزدہ جافزہ سنا دے, وہ جو 40 سال غریبی کے رکھے تھے ہم نے وہ بھی امیری میں تبدیل. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. منتری جی کو لیٹر پیڈ پر
फैक्स बाद में भेजना, अहकमुल हाकिमीन को सजदा करके रिस्क पहले मांगो। मंत्री तो सिफारिश करेगा तो शायद काम हो जाएगा, मगर रब नाराज हो जाए 700 मंत्री पैदा होकर इंतकाल फरमा जाएंगे लेकिन काम नहीं होना। रब्बे काबा चाहता है, एक लम्हे में कर देता है, नहीं चाहता है कायनात एड़ी रगड़ के मर जाती है, कुछ नहीं होता। रब की मशीयत तो देखो, मूसा को फिरौन के यहाँ बनवाता है और सामरी जो बछड़े को खुदा बनवाता है, उस सामरी को कुरान की तफसीर में लिखा जिब्रील पाल के देते हैं। बहरहाल यार जिंदा सोहबत बाकी, तकरीर मैंने करनी नहीं, तकरीर फिर कभी करूंगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। जब तक चलेंगी नूर की सांसें मेरे हुजूर, होती रहे तुम्हारी सना इस गरीब से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलाम वालेकुम।